بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نگار بیگم کے کوٹھے پر آج بہت رونق تھی کیونکہ آج زیبا کو باقاعدہ طور پر کوٹھے کے اصولوں کے مطابق محفل کا آغاز کرنا تھا، اور پھر جو بھی زیبا کی بھاری قیمت ادا کرتا وہی ایک رات کے لیے اس کا خریدار ہوتا۔ یوں کہہ لیں کہ آج سارے شہر کی عمرہ اور رؤوسا کے سامنے زیبا کی رونمائی تھی۔ زیبا ایک ایسا خزانہ تھی جس کی حفاظت نگار بیگم برسوں سے کرتی آ رہی تھی۔ بے انتہا حسین بڑی بڑی ذہین آنکھیں، لمبے گھنے کالے سیاہ بال، پھولوں کی پنکھڑی کی طرح نرم و نازک ہونٹ اور کسی شان سے اٹھی ہوئی ناک، رنگت میں جیسے گلاب اور میدا گھلا ہو۔ زیبا کی شان ہی الگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نگار بیگم زیبا کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس ہیرے کو کس طرح سے تراش کر سب کے سامنے لانا ہے۔ سچ پوچھو تو زیبا نے بھی کبھی نگار بیگم کو تنگ نہیں کیا تھا۔ جو نگار بیگم کہتی زیبا سر جھکا کر خاموشی سے مان لیتی، جو ملتا کھا لیتی۔ زیبا کے پہننے اوڑھنے کا خیال بھی نگار بیگم ہی رکھتی تھی۔ زیبا بچپن سے ہی بہت معصوم بچی تھی، نہ روتی تھی نہ کسی چیز کی ضد کرتی تھی۔ نگار بیگم کے پاس ابھی کوٹھے پر کوئی بھی ایسی طوائف نہیں تھی جو ان کے دن پھیر سکے۔ بس کچھ بچیاں ہی کام سے لگی ہوئی تھی جن سے کوٹھے کے اخراجات ہی مشکل سے نکلتے تھے۔ ایسے میں زیبا کی رونمائی سے اسے بہت امیدیں تھیں، کیونکہ زیبا اس کے لیے کوہ نور تھا جسے اس نے بہت سوچ سمجھ کر محفل میں اتارا تھا، اور بہت دھیان سے شہر کے خاص الخاص امیروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سب کے انتظار کو بڑھاوا دینے کے لیے نگار بیگم جان بوجھ کر محفل شروع کرنے میں زیادہ وقت لگا رہی تھی۔ جیسے ہی زیبا نے قدم رکھا تو مہمان خانے کی روشنیاں کم کر دی گئیں۔ زیبا کا روپ اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا، اور سچ پوچھو تو اس وقت زیبا کے ہوتے ہوئے کسی مصنوعی روشنی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ زیبا نے جیسے ہی محفل شروع کی، شائقین زیبا کی آواز کے اثر سے جھومنے لگے، اور 2 گھنٹے کس طرح سے گزرے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شائقین نے دل کھول کر زیبا کو داد دی تھی اور کھلے دل سے نوٹ وارے تھے۔ نگار بیگم بہت خوش تھی کہ آج کی محفل بہت کامیاب رہی۔ زیبا وہاں سے جا چکی تھی اور بہت سے لوگ زیبا کے خریدار بن کر نگار بیگم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، اور کوٹھے کے اصولوں کے مطابق جو سب سے زیادہ قیمت ادا کرتا ہے وہ کمرہ خاص میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں زیبا آنے والے مہمان کی منتظر ہوتی ہے، جسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زہ نصیب، زیبا ایک ادا سے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں آداب پیش کرتی ہے۔ آنے والا تو جیسے اس کی ادا پر قربان ہی ہو جاتا ہے۔ ارے نصیب تو ہمارے جاگے ہیں، آج کی رات آپ کے درشن جو ہو گئے۔ آنے والا بھاری لہجے میں جواب دیتا ہے۔ زیبا بس مسکرا کر رہ جاتی ہے۔ آج آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ شاید ہی روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوگا۔ میں اس حسن کا صدقہ اتارنا چاہتا ہوں اور آپ کو رونمائی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہیے کیا چاہیے آپ کو؟ آج آپ جو بھی مانگیں گی آپ کو وہ ملے گا۔ مہمان نے بہت سخاوت بھرے لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ دیں گے تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زیبا نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کہو، کیوں نہیں، کھل کے کہو، جو بھی چاہیے۔ میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں ہوں، اور ویسے بھی دولت اور مرتبے کی کمی نہیں ہے مجھے۔ مہمان نے خوش ہوتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنی بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد زیبا نے جو کہا وہ سن کر مہمان کا سارا نشہ ایک جھٹکے میں اتر گیا، اور وہ تقریباً چلا اٹھا، کیا کیا بکواس کر رہی ہو زیبا بیگم؟ مہمان نے غراتے ہوئے کہا، تم یہ فرمائش کسی اور وقت بھی کر سکتی ہو، اس وقت میں اس ماحول میں یہ فرمائش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مہمان نے کہا، بس میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ جو مجھے اذان سنائے گا اور وہ اذان میرے دل میں اتر گئی تو میں اسے اپنا آپ سونپوں گی۔ زیبا نے وضاحت دی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہمان نے کہا، اور غصے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے زیبا آوازیں دیتی رہ گئی۔ باہر برآمدے میں نگار بیگم خوشی سے سرشار بیٹھی نوٹ گن رہی تھی۔ مہمان کو آتے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھی، کیا ہوا صاحب؟ مہمان کو غصے میں دیکھ کر نگار بیگم کے تو چکے چھوٹ گئے۔
یہ تم اپنی لاڈلی سے پوچھنا، مجھے میرا ایڈوانس واپس کرو۔ مہمان نے غصے سے نگار بیگم کے آگے ہاتھ کیا۔ ارے صاحب، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ میں سمجھاتی ہوں اسے، بچی ہے، ابھی وہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو درگزر کرے نا۔ نگار بیگم نے خوش آمدی لہجے میں کہا، تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ میرا ایڈوانس واپس کرو، سمجھاتی رہنا اپنی لاڈلی کو بعد میں۔ مہمان نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بیٹھو تو صحیح، میں کچھ ٹھنڈا پلاتی ہوں سرکار کو۔ نگار بیگم نے آخری کوشش کے طور پر کہا، میرا ایڈوانس۔ مہمان نے ہاتھ آگے کیا تو چار و ناچار نگار بیگم کو پیسے واپس کرنے پڑے۔ نگار بیگم کو بہت غصہ تھا، گھر آئی دولت واپس کرنی پڑی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو مہمان اتنے غصے میں کمرے سے نکلا تھا؟ نگار بیگم نے اسی وقت زیبا کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن زیبا نے کچھ نہیں بتایا اور سر جھکائے نگار بیگم کی صلاحاتیں سنتی رہی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نگار بیگم نے پھر سے شاندار محفل کا انعقاد کیا، پھر سے سب امراؤ کو بلایا گیا اور اسی طرح ایک خریدار نے بھاری قیمت دے کر زیبا کو ایک رات کے لیے خرید لیا۔ لیکن یہ کیا، اب پھر نیا مہمان تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں سے غصے سے نکلتا ہوا آیا اور نگار بیگم سے ایڈوانس واپسی کی بات کرتا رہا۔ نگار بیگم تو ہکا بکا رہ جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے گھر آئی دولت واپس کرنے کا دکھ تو تھا ہی، ساتھ ہی اسے یہ تشویش بھی تھی کہ کہیں اگر یہ بات پھیل گئی تو زیبا کے لیے تو کوئی بھی سوالی بن کر نہیں آئے گا۔ اس طرح کوٹھے کے ساتھ ساتھ زیبا کی بھی بدنامی ہوگی۔ وہ زیبا کو پیار سے ڈانٹ کر ہر طرح سمجھاتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے کر رہی ہو، لیکن زیبا نگار بیگم کو کچھ نہیں بتاتی۔ نگار بیگم کچھ دنوں کے بعد دوبارہ محفل کرواتی ہے اور اب کی بار زیبا کو خاص تاکید کی جاتی ہے کہ اب کوئی گڑبڑ نہ کرنا، اگر اب تم نے دوبارہ ایسے کیا تو مجھے مجبوراً تم سے سختی کرنا پڑے گی۔ نگار بیگم زیبا کو دھمکاتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس بار بھی معاملہ پچھلی بار کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار نگار بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ زیبا کو بہت باتیں سناتی ہے، اسے نمک حرامی تک کے تانے دیتی ہے۔ جب اچھی طرح سنا لیتی ہے تو پھر اسے سمجھاتی ہے کہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نے تیری تربیت اور پرورش الگ ڈھنگ سے کی ہے، تو میرے ساتھ ایسا نہ کر، میرے کوٹھے کو ویران نہ کر۔ زیبا اس کی ہر بات پر سر ہلاتی ہے۔ اب کی بار محفل کا انتظام نہیں کیا جاتا، بلکہ زیبا کے لیے ویسے ہی خریدار کو بلوایا جاتا ہے۔ آخر اس کو منانا بھی تو ضروری تھا، ورنہ اتنی موٹی آسامی ہاتھ سے نکل جاتی۔ نگار بیگم کمرے کو بہترین انداز میں سجاتی ہیں، بہترین مشروب اور کھانا مہمان کے لیے منگوایا جاتا ہے، لیکن اب کی بار مہمان غصے سے باہر آتا ہے اور ایڈوانس واپس کرنے کا کہتا ہے۔ نگار بیگم کو تو گویا غش ہی آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مہمان کی منتیں کرتی ہے کہ کیا معاملہ ہے نگار بیگم، ہم تمہارے کوٹھے پر بہت عرصے سے آتے ہیں اور بہت دیر سے زیبا کا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن زیبا نے عجیب و غریب فرمائش کر دی ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا، اسی لیے میرا ایڈوانس واپس کرو اور آئندہ اس طرح میری توہین کر کے مجھے مت بلانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ نگار بیگم پھر پوچھتی ہے، تمہاری لاڈلی کہتی ہے کہ اگر میرا ساتھ چاہیے ہو تو مجھے اذان سناؤ، بھلا تم خود ہی بتاؤ اس ماحول میں اس طرح میں کیسے اذان سنا سکتا ہوں؟ مہمان نے غصے سے کہا، اور نگار بیگم کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی کہ یہ کیا عجیب و غریب فرمائش ہے، کیوں زیبا ایسے کر رہی ہے؟ نگار بیگم ایڈوانس واپس کر دیتی ہے اور سوچ بچار میں لگ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگتا۔ اگلے دن نگار بیگم زیبا کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ، یہ اذان والا کیا معاملہ ہے؟ زیبا جھجکتی ہے کہ نگار بیگم کو بتائے کہ نہیں، لیکن پھر وہ اسے بتانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اماں، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک خوبصورت مرد مجھے اذان سنا رہا ہے، اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر طاری کر دینے والی تھی۔ میں خاموشی سے مبہوت ہو کر اس کی اذان سنتی ہوں اور اس کی آواز مجھے باندھ لیتی ہے۔ میں دل ہی دل میں خود سے یہ عہد کرتی ہوں کہ اپنا آپ اسی کو سونپوں گی جو مجھے اپنی خوبصورت آواز میں اذان سنائے گا۔ مجھے تقریباً ہر دوسرے روز یہ خواب دکھائی دیتا ہے، اب تم ہی بتاؤ نا میں کیا کروں؟ میں خود الجھن میں ہوں، مجھے ایسے خواب کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہ خواب کیوں دکھائی دیتا ہے۔ زیبا نے تفصیل سے جواب دیا۔ زیبا کی بات سن کر نگار بیگم کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ تمہاری اذان سے محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے دھندے میں اس طرح کی بات کی جگہ نہیں ہے۔
کون ایسے ماحول میں تمہاری فرمائش پوری کرے گا؟ ابھی تو تمہارا دور شروع ہونے والا ہے۔ اگر ابھی سے تمہاری اس طرح کی کوئی بات باہر پھیلی تو ہمارے کوٹھے کے چراغ تو بجھ ہی جائیں گے نا۔ اس طرح تو ہم فاقوں سے مر جائیں گے۔ میری بچی، اپنا نہیں تو اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا ہی کچھ خیال کر۔ نگار بیگم نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے خوشامدی لہجے میں کہا، میں کیا کروں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ زیبا بے دلی سے سر ہلاتی ہے۔ نگار بیگم زیبا کو ذہنی طور پر ٹھیک ہونے کے لیے تھوڑا وقت دیتی ہیں تاکہ وہ جب کام سے لگے تو دل سے لگے۔ کچھ دن بعد زیبا کے لیے خریدار آتا ہے اور نگار بیگم کو منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے۔ نگار بیگم بہت خوش ہوتی ہیں اور زیبا کو خود سمجھاتی بجھاتی ہیں۔ جیسے ہی نوجوان کمرے میں داخل ہوتا ہے، مسکرا کر زیبا کی طرف دیکھتا ہے۔ زیبا جیسے ہی نظر اٹھاتی ہے، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت مرد اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ جس جگہ پر زیبا تھی، یہاں پر نت نئے لوگ روز آتے رہتے تھے، لیکن اب تک ایسا مرد اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ لیکن پھر بھی زیبا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ مرد نے شرارت سے سلام کیا تو زیبا ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور آداب پیش کیا۔ زیبا کو پہلی بار محبت کا ذائقہ لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آداب میزبانی نبھائے۔ میں آج تمہاری خواہش پوری کرنے آیا ہوں، آنے والے نے کہا۔ میری خواہش کون سی؟ زیبا نے تعجب سے کہا۔ وہی خواہش جو ابھی تک کسی مرد نے پوری نہیں کی، آنے والے نے جواب دیا۔ میں آج تمہیں اذان سنانے آیا ہوں، آنے والے نے کہا۔ زیبا کی تو جیسے آنکھیں چمک اٹھی۔ میری خوش بختی ہوگی، زیبا نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری خواہش کے بارے میں؟ زیبا حیرت سے اس سے پوچھتی ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہے زیبا، مہمان کہتا ہے، اور پھر آنے والا اذان شروع کرتا ہے تو زیبا کو لگتا ہے کہ اسے اسی کی تلاش تو تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ آواز تو اس نے پہلے بھی سنی ہے، یہ انداز جیسے وہ پہچانتی تھی۔ وہ تو کب سے اسی آواز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی اذان سنتی ہے اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے، جیسے ایک جادو ایک سحر ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو کب سے اسی اذان کے انتظار میں تھی۔ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ زیبا نے کھوئے ہوئے لہجے میں مہمان سے پوچھا۔ میں نے یہ تمہارے لیے ہی سیکھی تھی، مہمان نے جواب دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ زیبا کو اس کے بعد اپنی ہوش نہیں رہی تھی، اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اگلے دن نگار بیگم نے زیبا کو خوش دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اب یہ تو کام سے لگی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ خوشی وقتی ہے۔ کچھ دن زیبا کی کیفیت میں کھوئی سی رہی۔ پھر ایک دن نگار بیگم نے کہا کہ جاؤ کسی لڑکی کے ساتھ بازار گھوماؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا، اور ساتھ ہی اسے کچھ پیسے تھما دیتی ہے کہ جو دل کرے وہ لے لینا۔ زیبا کا دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نگار بیگم کی خوشی کے لیے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بازار میں وہ دکانوں میں لگی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ خاص لینا تو نہیں تھا، بس یوں ہی آ گئی تھی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی تھی۔ ایک جگہ اسے گمان ہوا کہ اس نے اس دن والا مرد دیکھا ہے۔ اس نے بہت سوچا لیکن اسے اس کا نام یاد نہیں آیا تھا۔ یاد تھا تو بس اس کی اذان۔ زیبا نے تیز تیز چل کر اس کے پیچھے سے اسے جا لیا۔ سنیں، زیبا نے آواز دی۔ نوجوان نے مڑ کر دیکھا تو زیبا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ زیبا نے تھوڑا اونچا بولتے ہوئے کہا، آ جاؤ اس طرف چلے آؤ۔ نوجوان زیبا کو رش والی جگہ سے ہٹا کر تھوڑا سائیڈ میں لے گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زیبا نے پوچھا۔ میرا نام آصف ہے اور میں یہاں پر کپڑے کا کام کرتا ہوں، آصف نے تفصیل سے جواب دیا۔ زیبا نے سر ہلا دیا۔ کیا آپ مجھے دوبارہ اذان سنائیں گے؟ زیبا نے فرمائشی لہجے میں کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن میں رات کو آؤں گا اور پھر سناؤں گا، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیبا واپس آ گئی۔ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ بازار میں کوئی لڑکی بھی گئی تھی۔ اب زیبا کو رات کا انتظار تھا اور وہ اسی کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ رات کو پھر آصف آیا اور زیبا کی فرمائش پر اسی طرح اسے اذان سنانی شروع کی۔ زیبا اس طرح اس کی آواز میں کھوئی کھوئی سی بیٹھی سنتی رہی۔ زیبا کی یہ محبت کچھ عجیب تھی، لیکن اسے ابھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے اسے کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ ہر دوسرے دن آصف اسی طرح آ جاتا اور اسے اذان سنا کر کچھ دیر بیٹھ کر چلا جاتا۔ آصف کو بھی زیبا کی دیوانگی کا پتہ چل گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ زیبا اس کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ ایک دن نگار بیگم نے زیبا کو طلب کیا اور اسے کہا کہ رات تم کس سے باتیں کرتی رہی تھی؟ میں تو آصف سے باتیں کر رہی تھی، زیبا نے کہا۔ آصف سے؟ کون آصف؟
نگار بیگم نے حیرانی سے کہا۔ وہی آصف جو ہر دوسرے دن آتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے اماں، اب تم بھولنے بھی لگی ہو؟ زیبا نے تھوڑا تنگ آ کر کہا۔ کوٹھے پر ساری لڑکیاں نگار بیگم کو اماں کہتی تھی۔ نگار بیگم حیرانی سے زیبا کا منہ دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اسے تو آصف کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر یہ کون ہے جو چوری چھپے کوٹھے پر آتا ہے؟ اگلی رات پھر اسی طرح ہوا۔ نگار بیگم کو پھر سے زیبا کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ نگار بیگم کی رات بہت بے چینی اور پریشانی میں گزری۔ کچھ تو تھا جسے زیبا سب سے چھپا رہی تھی۔ صبح نگار بیگم نے کوٹھے کی سب لڑکیوں سے پوچھ گچھ کی کہ شاید کسی کو اس بارے میں کچھ علم ہو یا کوئی اس سلسلے میں زیبا کی مدد کر رہی ہو، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ایک لڑکی ثنا نے بڑی عجیب بات کہی کہ اس دن جب زیبا اور وہ دونوں بازار گئی تھیں تو اچانک بازار میں ایک جگہ زیبا کسی کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی اور ایک جگہ رک کر کچھ بات چیت کی، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زیبا کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں زیبا کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ وہ ایک طرف کو چلتے ہوئے میری نظروں سے اوچھل ہو گئی۔ میں نے پھر اسے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے وہ نہیں ملی، تو میں بھی کوٹھے پر واپس آ گئی۔ ثنا سے بات کر کے نگار بیگم کچھ اور بھی الجھ گئی اور پریشان ہو گئی۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ نگار بیگم غصے سے کہتی ہیں۔ مجھے میرا وہم لگا اور پھر کوٹھے پر واپس آ کر مجھے یاد بھی نہیں رہا، ثنا ڈرتے ڈرتے جواب دیتی رہی۔ رات کو نگار بیگم انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب زیبا کے کمرے سے آواز آئے اور وہ جا کر دیکھیں کہ وہ کون ہے جسے زیبا چھپ کر ملتی ہے۔ وہ آج اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ زیبا ڈھنگ سے کام میں لگے۔ اسی لیے جیسے ہی کمرے سے آوازیں آتی ہیں تو نگار بیگم تو پہلے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ زیبا چونک کر نگار بیگم کی طرف دیکھتی ہے۔ اماں، تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مہمان کے ساتھ ہوں؟ زیبا غصے سے کہتی ہے۔ کون مہمان؟ کہاں ہے وہ؟ نگار بیگم پوچھتی ہیں۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب کیا تمہیں نظر بھی نہیں آتا؟ یہ دیکھو، سامنے مسہری پر آصف بیٹھا ہوا ہے۔ زیبا نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نگار بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور زیبا کہہ رہی ہے کہ آصف سامنے بیٹھا ہے۔ نگار بیگم خوفزدہ ہو کر الٹے قدم واپس آ جاتی ہیں۔ کیا زیبا پاگل ہو گئی ہے یا پھر اسے کوئی ایسا انسان دکھائی دے رہا ہے جو باقی کسی کو نہیں دکھائی دیتا؟ اگر دونوں باتوں میں سے ایک بھی بات ہوئی تو یہ نگار بیگم کے لیے بہت خطرے والی بات تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے نگار بیگم کی رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے اور اسے کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اگلی دوپہر نگار بیگم زیبا کو اپنے کمرے میں بلواتی ہیں۔ زیبا، سچ بتانا، تم آصف کو کب سے جانتی ہو؟ نگار بیگم پوچھتی ہے۔ جب پہلی بار ادھر کوٹھے پر آیا تھا اور میری منہ مانگی قیمت ادا کی تھی، زیبا نے فوراً جواب دیا اور نگار بیگم کو مزید ٹینشن میں ڈال دیا۔ لیکن مجھے تو آصف یاد نہیں اور نہ ہی یہ یاد ہے کہ میں نے اسے تمہارے پاس بھیجا تھا، نگار بیگم الجھے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ آصف کو تم نے ہی میرے پاس بھیجا تھا؟ بھلا کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوٹھے پر کوئی تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر آ سکے؟ اماں، شاید تم اب بھولنے لگی ہو، عمر بھی تو ہو گئی ہے نا تمہاری، زیبا نے بدتمیزی سے کہا اور نگار بیگم اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نگار بیگم کو جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، ورنہ اس کے کوٹھے کی رونق ختم ہو جاتی اور وہ کوڑی کوڑی کو ترستی، بڑھاپا گزارتی۔ نگار بیگم نے اپنے خاص ملازم شمسی کو بلوایا۔ صرف شمسی ہی وہ واحد شخص تھا جس سے وہ کبھی کبھار مشورہ وغیرہ لے لیا کرتی تھی، ورنہ اور تو کسی کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ شمسی کو ساری بات بتا کر پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ نگار بیگم، مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن میں امام مسجد کو بلا لاتا ہوں، اگر وہ آ کے زیبا کو دیکھ سکیں، اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ شمسی کی بات نے نگار بیگم کو تھوڑا مایوس کیا، تاہم اس نے بے دلی سے اجازت دے دی۔ شمسی نے امام مسجد سے جا کر ساری بات کی اور اس سے پوچھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ میں وہاں جا تو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اگر مجھے کسی نے وہاں جاتے دیکھا تو میری نیک نامی مٹی میں ملا دیں گے۔ ابھی کے لیے یہ تعویذ لے جاؤ اور مغرب کے بعد پانی میں ڈال کر بچی کو پلا دینا، دیکھتے ہیں اس سے اثر ہوتا ہے یا نہیں، ورنہ کل دوبارہ میرے پاس آنا۔ امام صاحب نے تفصیل سے جواب دیا۔ شمسی شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شمسی نے وہ تعویذ نگار بیگم کو دے دیا اور ساری ہدایات بھی بتا دی۔ نگار بیگم نے شام کو ہدایات کے مطابق وہ تعویذ زیبا کو پلا دیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسے خبر ہوتی تو وہ کبھی زیبا کو تعویذ نہ پلاتی۔
زیبا کے تعویذ پینے کی تھوڑی دیر بعد ہی زیبا کو شدید دورہ پڑا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور منہ سے ایک بھاری آواز برآمد ہوئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ زیبا نے بھاری آواز میں تیش سے کہا۔ کوٹھے کی ساری لڑکیاں خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نگار بیگم ہکا بکا ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ نگار بیگم نے جھوٹ بولتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو بڑھیا، زیبا نے اسی طرح بھاری آواز میں کہا، اور ساتھ ہی نگار بیگم کو گلے سے پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا دیا۔ نگار بیگم خود کو چھڑانے کے لیے زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن زیبا نے اسے اوپر کی طرف ہی اٹھائے رکھا۔ آئندہ اگر ایسا کیا تو تمہاری جان نہیں بخشوں گا، زیبا نے بھاری آواز میں کہا اور نگار بیگم کو زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ نگار بیگم ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ اس عمر میں زمین پر اس طرح پٹخے جانا ان کے لیے کئی طرح کے درد کا باعث بنا۔ اس واقعے کے بعد کوٹھے پر بہت خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ کوئی لڑکی ایک منٹ کے لیے بھی اکیلی نہیں رہتی تھی، بلکہ لڑکیوں نے تو نگار بیگم سے کہا تھا کہ زیبا کو کوٹھے سے نکال دیں، لیکن نگار بیگم کس طرح خود اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیتی۔ خود نگار بیگم بھی ڈر کے مارے اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی۔ شمسی پر نگار بیگم نے بہت غصہ کیا تھا کہ نہ جانے کیسا تعویذ لا کر دیا تھا تم نے جو یہ سب کچھ ہوا۔ شمسی خود بوکھلا گیا تھا، اس نے تو وہی بتایا تھا جو امام صاحب نے کرنے کو کہا تھا۔ وہ پھر دوبارہ امام صاحب کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ بہت خطرناک اثرات ہیں، اس کے لیے ایک لمبا عمل کرنا پڑے گا، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں تمہیں ایک عامل کا بتاتا ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، امام صاحب نے کہا۔ شمسی کافی مطمئن واپس لوٹا تھا۔ اسی رات زیبا کے پاس پھر آصف آیا ہوا تھا اور پورے کوٹھے پر خوف طاری تھا۔ سنو، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ زیبا ایک ادا سے مسکراتے ہوئے آصف سے پوچھتی ہے۔ میں تو تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے تمہیں جانتا ہوں، آصف نے کہا۔ مذاق کر رہے ہو؟ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کیسے جان سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے بس چند سال ہی بڑے ہوگے، میں اس وقت 18 سال کی ہوں اور تم بہت بھی ہوئے تو 24 کے ہوگے، لیکن بات ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی بزرگ ہو، زیبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آصف کی موجودگی میں وہ یوں ہی بات بے بات ہنستی ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج تمہیں اپنی سچائی بتاتا ہوں۔ زیبا، میں ایک جن ہوں اور تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، آصف نے پر یقین لہجے میں کہا۔ زیبا خوف بھری نگاہوں سے آصف کی طرف دیکھتی ہے، جیسے اسے اس بات کا یقین بھی نہ ہو اور ڈر بھی ہو۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے تمہاری ماں کو دیکھا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، بہت خوبصورت اور جوان اور معصوم۔ وہ پہاڑی لڑکی میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میں اکثر اسے آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور امید سے ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں تمہیں دیکھ لیا تھا، اسی لیے جب تم پیدا ہوئی تو میں تمہیں اذان دینے کے لیے آ گیا۔ میں نے اذان کے ذریعے اپنی محبت تمہارے کانوں سے دل میں اتاری، اسی لیے میں تمہیں خواب میں بھی نظر آتا رہا۔ میں تو تمہارے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم خود مجھے پکارو گی۔ آصف نے بتایا تو زیبا کو یاد آیا کہ اسی لیے اسے آصف دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، میرے ماں باپ کے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ، زیبا نے بے چینی سے کہا۔ بہتر ہے یہ سوال تم نگار بیگم سے پوچھنا، وہی تمہیں بتائیں گی جو تم جاننا چاہتی ہو، آصف نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ زیبا آصف کی باتوں سے الجھ جاتی ہے۔ زیبا نگار بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے، کیا تم سچ سچ بتا دو گی؟ نگار بیگم جو کہ اب زیبا سے خوفزدہ رہتی ہے کہتی ہے، ہاں میری بچی، میں تجھے بتا دوں گی، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اماں، میں نے کبھی آج تک تم سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ پوچھا، نہ کبھی کوئی ضد کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی، لیکن آج میں جو بھی جاننا چاہتی ہوں وہ مجھے سچ سچ بتا دینا، میں منت کرتی ہوں تیری۔ زیبا نے منت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ نگار بیگم کہتی ہیں، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، تم نے مجھے کہاں سے لیا، میں کس طرح تمہارے ہتھے چڑھی؟ زیبا نے جیسے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ زیبا کی بات سن کر نگار بیگم حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر وہ اپنے خاندان کے بارے میں
کیوں جاننا چاہتی ہے؟ میری بچی کیوں پوچھ رہی ہو یہ تم؟ ویسے بھی اب ان سب باتوں میں کیا رکھا ہے؟ یہی تیرا گھر ہے، میں تیری ماں ہوں، یہی حقیقت ہے بس۔ نگار بیگم دو ٹوک کہتی ہیں، اماں تو نہیں جانتی میرے لیے یہ سب جاننا کتنا ضروری ہے۔ سمجھ لے کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ زیبا کہتی ہے، اگرچہ میں نے آج تک کسی کو اس کا اصل نہیں بتایا، لیکن آج تمہیں جو بھی بتاؤں گی سچ بتاؤں گی، کیونکہ تجھ سے ایک الگ ہی محبت ہے مجھے۔ نگار بیگم دلگیر لہجے میں کہتی ہیں، یہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے۔ زمین پر ہر طرف قیامت بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین بوس عمارتیں، ٹوٹے ہوئے گھر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، دبے ہوئے لوگ جن میں سے کچھ مر چکے تھے اور کچھ مدد کے لیے آوازیں دے رہے تھے اور کچھ زخموں سے کرا رہے تھے۔ بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، جانی بھی اور مالی بھی، اور ابھی تو یہ بھی امکان تھا کہ ابھی ملبے کے ڈھیروں سے اور بھی بہت سے لوگ نکلیں گے، جن کی تعداد ہزاروں تک ہو سکتی ہے۔ ایسے میں عورتوں کے ایک کیمپ میں ایک عورت زلیخا بی بی کے بچہ ہونے والا تھا۔ زلیخا درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مقامی عورتوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ضروری سامان اکٹھا کیا۔ ایک مقامی عورت نے زلیخا کا کیس کیا۔ زلیخا نے خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ وہ بچی اس قیامت کے منظر میں ایک امید تھی۔ عورتوں نے زلیخا کو مبارکباد کی تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اسے دراصل عمر کی پریشانی تھی، عمر اس کا محبوب شوہر جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ زلیخا کو یہی پریشانی لگی ہوئی تھی کہ عمر اب تک کیوں نہیں آیا۔ صبح سے زلزلہ آیا ہے اور اب شام ہو گئی ہے، لیکن کہیں سے بھی عمر کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ ایک عمر ہی کیا، ابھی تو بہت سے لوگ لاپتہ تھے۔ کسی کا بھائی نہیں مل رہا تھا تو کسی کے بچے، کسی کی بیوی کی خبر نہیں تھی تو کوئی اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ الغرض ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایسے میں زلیخا کو نامولود بچی کی نہ تو خوشی ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کا دل اسے دیکھنے کو کیا۔ بچی جب سے پیدا ہوئی تھی روئے جا رہی تھی کہ ایسے میں ان عورتوں میں سے ایک کہتی ہے کہ ارے دیکھو، بچی رو رو کے پاگل ہوئی جا رہی ہے، اس کے کان میں اذان بھی نہیں دی ابھی تک۔ اذان دینا تو بہت ضروری ہے، ورنہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ وہ عورت کہتی ہے، ارے اس وقت اذان دینے کے لیے کون ملے گا؟ باہر تو قیامت برپا ہے۔ دوسری عورت کہتی ہے، باہر جا کر دیکھتی ہوئی کہیں سے کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ اس عورت کے جانے کے تھوڑی دیر بعد خیمے کے باہر سے آواز آتی ہے، میں بچی کو اذان دینے آیا ہوں، آ جائیے، اندر ہی آ جائیں۔ عورتوں میں سے ایک نے کہا۔ عورتیں ذرا سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ ساری عورتیں دم سادھے آنے والے کو دیکھ رہی تھیں۔ اتنا خوبصورت اور جوان مرد انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک عورت نے بچی آگے بڑھا دی۔ اس مرد نے اذان شروع کی۔ عورتوں کے تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گئے۔ اتنی خوبصورت آواز آج تک کسی نے کبھی نہیں سنی۔ بچی جو پہلے بہت رو رہی تھی اب سکون سے سو رہی تھی۔ مرد نے اذان ختم کی تو عورتوں کو جیسے ہوش آ گیا، جیسے ایک سحر سا ٹوٹا ہو۔ مرد نے بچی کو ایک عورت کے حوالے کیا اور خیمے سے باہر پردہ ہٹا کر چلا گیا۔ اتنا خوبصورت مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عورتوں میں سے ایک نے کہا، ہاں واقعی، اور اتنی خوبصورت آواز بھی نہیں سنی۔ دوسری عورت نے کہا، سچ کہہ رہی ہو بہن، اپنے علاقے کا نہیں لگتا۔ ایک عورت نے اندازہ لگایا، ہو سکتا ہے کسی امدادی ٹیم کے ساتھ آیا ہو۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ عورتیں اسی طرح اس مرد کے بارے میں اندازے لگا رہی تھیں اور ادھر زلیخا بی بی عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ زلیخا کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس زلزلے سے پہلے وہ ایک خوش باش اور بے فکر عورت تھی۔ عمر سے اس کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ عمر ایک قریبی شہر میں آٹے کی چکی پر کام کرتا تھا اور زلیخا گھر پر رہ کر کام کرتے کرتے اس کا انتظار کرتی تھی۔ عمر کو روز کا 1 کلو آٹا مل جاتا تھا اور مہینے بعد تنخواہ ملتی تھی۔ ان کی گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہی تھی، لیکن جب سے انہیں بچے کی خبر ملی تھی عمر اسی کوشش میں تھا کہ اسے اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی اور مزدوری بھی مل جائے، اسی لیے وہ کبھی کبھی بہت دیر سے آتا تھا۔ عمر کو بچوں کا بہت شوق تھا، اسے بچے بہت پسند تھے، اسی لیے جب اسے اپنے بچے کی خبر ملی تو وہ جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ عمر روز گھر واپس آتے ہوئے بچی کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا۔ زلیخا اسے منع کرتی رہتی کہ پہلے بچے کو دنیا میں آ تو لینے دو، پھر جو کچھ مرضی اس کے لیے لیتے آنا۔
لیکن عمر زلیخا کی یہ بات نہیں مانتا تھا۔ اسے بچی کے لیے بہت کچھ خرید لیا تھا اور اب آج یہ قیامت برپا ہو گئی تھی اور عمر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ زلیخا کو اس پریشانی میں بچی سے لگاؤ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے، ابھی تک عمر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پورا علاقہ تباہ ہو گیا تھا، اسی لیے دوسرے شہر بھی جایا نہیں جا سکتا تھا۔ زلیخا کسی کو بھیج کر ہی عمر کا پتہ لگوا لیتی۔ زلیخا کی امید دم توڑنے لگی تھی۔ عمر کی پریشانی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ناکافی خوراک، گرتی ہوئی صحت اور عمر کی پریشانی، ان سب نے مل کر زلیخا کی جان لے لی۔ زلیخا مر گئی۔ زلیخا کی بیٹی، جسے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا تھا، وہیں کیمپ میں عورتوں کے پاس پڑی رہتی۔ کسی کو دھیان آتا تو اسے دودھ وغیرہ پلا دیتا۔ اس معصوم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ نہ تو اس کے باپ کا پتہ چل رہا تھا اور ماں ویسے ہی چل بسی۔ اس قیامت کو برپا ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے امدادی سامان دینے کے بہانے سے علاقے کا دورہ کیا۔ یہاں پر نگار بیگم نے تھوڑا وقفہ لیا۔ شاید آئینہ دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے لیے بچیاں ڈھونڈ رہی تھی جو کل کو میرا کوٹھا آباد کرتی۔ علاقے کے دورے کے دوران ہی مجھے تم ملی۔ میں نے تمہارے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی اور پھر میں نے تمہیں اپنی بچی بنا لیا اور گود لے لیا۔ تمہارا وہاں کون تھا جس سے باقاعدہ اجازت لی جاتی؟ تمہارے علاوہ میں نے وہاں سے 4 اور بچیاں بھی اغوا کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے نگار بیگم نے نظر چرائی۔ زیبا بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب کوئی زمینی المیہ جنم لیتا ہے تو اس کے ساتھ انسانی المیہ بھی جنم لیتا ہے۔ وہاں سے بہت سے بچے غائب ہوئے تھے۔ کوئی تمہاری طرح کوٹھے کی زینت بن گئی تو کوئی بھیک مانگنے سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ کسی کو ملازم بنا لیا گیا۔ ہاں، چند گنے چنے خوش قسمت بچے اچھے گھروں میں بھی گئے۔ خیر، تمہیں بتا رہی تھی کہ میں تمہیں اور باقی بچیوں کو لے کر لاہور آ گئی اور اپنے انداز میں تم لوگوں کی تربیت شروع کر دی۔ تمہارا باپ کدھر ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تاہم مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جس نے اذان دی ہو نہ وہ آصف ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے نگار بیگم نے بات ختم کی، لیکن زیبا تو جیسے بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے یا یہ کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ نگار بیگم شمسی کو بلاتی ہے کہ اسے اس عامل کے پاس بھیجے جس کے بارے میں امام صاحب نے بتایا تھا۔ شمسی، تو جا کر عامل سے بات کر اور اسے بول جلد اس معاملے کو حل کرے۔ مجھے زیبا صحیح سلامت واپس چاہیے۔ نگار بیگم نے شمسی کو تاکید کی۔ شمسی اسی وقت عامل کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے۔ شمسی عامل کو سارے معاملات سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی کر کے ان کی مدد کی جائے اور اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ اس کے لیے کچھ لمبا علاج کرنا پڑے گا تو سب کو صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ علاج میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہو ورنہ جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ عامل شمسی سے کہتا ہے، آپ جو کہیں گے، جیسے کہیں گے سرکار، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ شمسی خوشامدی انداز میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ ضروری سامان کی لسٹ ہے، یہ تم کل لیتے آنا، باقی کا طریقہ کار کل تمہیں بتاؤں گا۔ عامل کی ہدایت کے مطابق شمسی نے سارا سامان اکٹھا کیا جس میں کورا کاغذ، نیا پین، زعفران کا پانی، کالا دھاگا شامل تھا۔ عامل نے ان چیزوں کی مدد سے 3 قسم کے تعویذ تیار کیے، جن میں سے ایک نہانے کے لیے، ایک جلانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے تھے۔ ان تعویذوں کا سارا طریقہ کار شمسی کو سمجھا دیا اور کہا کہ جس طرح بتایا ہے اسی طرح کرنا، ذرا بھی ہیر پھیر نہ کرنا۔ شمسی سر ہلاتے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ نگار بیگم زیبا کے لیے نہانے کا پانی تیار کرواتی ہیں اور اس میں تعویذ بھگو دیتی ہیں۔ زیبا کو اس پانی سے غسل کرنے کا کہتی ہیں۔ اسی طرح نگار بیگم پینے کے پانی میں بھی ایک تعویذ کھول دیتی ہیں اور ایک تعویذ زیبا پر سے وار کر جلا دیتی ہیں۔ زیبا خاموشی سے یہ سب کروائی جاتی ہے اور اسی رات زیبا کو اتنا شدید دورہ پڑتا ہے کہ سب کے لیے خود کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کھانے کے بعد زیبا معمول کے مطابق اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ زیبا کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ بھاری مردانہ آواز میں زیبا چلا رہی ہوتی ہے۔ کیوں کیا؟ اس کے ساتھ ہی زیبا اپنے پلنگ کو اٹھا کر الٹا دیتی ہے۔ نگار بیگم اور کوٹھے کی لڑکیاں اندر داخل ہوتی ہیں تو اندر کا منظر دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ زیبا کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے منہ کے آگے پڑے ہوتے ہیں۔ گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ نگار بیگم کو دیکھ کر زیبا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہے اور غصے سے تیز تیز سانس لے رہی ہے۔ نگار بیگم، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، زیبا بھاری مردانہ آواز میں کہتی ہے۔
نگار بیگم خوفزدہ ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹتی ہیں۔ تمہیں کہا تھا میں نے، میرے راستے میں مت آنا، لیکن تم باز نہیں آئی، زیبا نے جیسے غراتے ہوئے کہا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، زیبا نے جیسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر یکدم کمرے میں اندھیرا ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا گہرا ہوتا ہے کہ اچانک نگار بیگم کو لگتا ہے جیسے اس کا سانس رکنے لگا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کچھ لمحے یہ کیفیت طاری رہتی ہے اور پھر نگار بیگم بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں۔ زیبا ایک زوردار چیخ مارتی ہے اور وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتحال میں وہ کیا کریں۔ ان میں سے ایک ہمت کرتی اور نگار بیگم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ دیر میں نگار بیگم مکمل ہوش میں آ جاتی ہے، تاہم ابھی بھی ان سے بولا نہیں جا رہا ہوتا۔ شمسی کو بلاؤ، نگار بیگم لڑکیوں سے کہتی ہیں تو ایک لڑکی جلدی سے شمسی کو بلانے بھاگتی ہے۔ نگار بیگم شمسی سے کہتی ہیں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، تم جلد از جلد اس عامل کو یہاں بلاؤ۔ شمسی انہیں پیروں پر عامل کی طرف بھاگتا جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ عامل شمسی سے کہتا ہے کہ یہ کوئی بہت قدیم اثر ہے، اسی لیے اس کا توڑ کرنے کے لیے وقت لگے گا، میں کل عصر کے بعد آؤں گا، اور ساتھ ہی اسے کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ سامان منگوا کر رکھنا۔ اگلے دن عامر کو لینے کے لیے شمسی عصر کے وقت دوبارہ جاتا ہے۔ عامر شمسی کے ساتھ کوٹھے پر آ جاتا ہے۔ کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتے وقت ایک الو عامل پر حملہ کرتا ہے، لیکن عامل اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے، جس کی وجہ سے الو غائب ہو جاتا ہے۔ اوپر کھلے میں آتے ہی گرد کا بگولا عامل کا استقبال کرتا ہے۔ عامل کو شدید کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن عامل اپنی پڑھائی سے نہیں چوکتا۔ اگر وہ چوک جائے تو گویا جان سے جائے گا۔ وہ جن یہ سب کر بھی تو اسی لیے رہا تھا۔ کچھ دیر میں گرد تھم جاتی ہے تو شمسی عامل کو سیدھا زیبا کے کمرے میں لے جاتا ہے، جہاں زیبا گزشتہ دن سے بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ عامل کے اندر داخل ہوتے ہی زیبا کے جسم کو زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ بیڈ سے کئی فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ شمسی صورتحال میں خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار سے لگ جاتا ہے۔ عامل اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے کہ کچھ دیر بعد زیبا کا جسم پھر سے جھٹکا کھاتا ہے۔ اب کی بار زیبا ہوا میں پنکھے کی طرح گول گول گھومنے لگتی ہے اور اسی طرح آ کر زور سے عامل کو لگتی ہے، جس سے عامل نیچے زمین پر گر جاتا ہے، جبکہ زیبا ہوا میں ہی ہوتی ہے۔ شمسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم کیوں اس معصوم کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ عامل زیبا کے جنزات سے پوچھتا ہے۔ تم میرے راستے میں مت آؤ، زیبا میری ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، آصف بھاری آواز میں چیخ کر عامل سے کہتا ہے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں زیبا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، عامل آصف سے کہتا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ میں زیبا کو چھوڑوں گا اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑے گی، آصف یقینی طور پر کہتا ہے۔ عامل اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے، لیکن اب کی بار آصف کو طیش آ جاتا ہے اور وہ عامل کو اٹھا کر زور سے زمین پر منہ کے بل پٹک دیتا ہے۔ زمین پر گرتے ہی عامل درد سے ایک آخری ہچکی لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ عامل کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور جو اس کی موت کا باعث بنتی ہے۔ شمسی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عامل کے مرتے ہی شمسی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے۔ شمسی سیدھا نگار بیگم کے پاس جاتا ہے، جو ساتھ والے کوٹھے کی دیوان خانے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ شمسی اسے سارے معاملے سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ سب سن کر نگار بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ پھنسی ہوئی آواز میں شمسی سے کہتی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے شمسی؟ شمسی کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شمسی نگار بیگم کو کوٹھے پر چلنے کا کہتا ہے، لیکن نگار بیگم انکار کر دیتی ہیں۔ جب تک یہ آصف والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں ہرگز کوٹھے پر نہیں جاؤں گی، نگار بیگم حتمی انداز میں کہتی ہیں۔ نگار بیگم بہت ڈری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ زیبا کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس مسئلے سے کیسے نکلا جائے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زیبا کوٹھے پر اکیلی ہوتی ہے۔ رات کو پھر اسے شدید دورہ پڑتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتی ہے، سامان اٹھا اٹھا کر پٹکتی ہے اور پھر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اس کے سر پر چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ نگار بیگم ساتھ والے کوٹھے پر موجود سب سن رہی ہوتی ہیں کہ اس کا دل ہول ہول جاتا ہے، لیکن وہ مجبور ہوتی ہیں اور کچھ کر نہیں سکتی۔ اگلے دن نگار بیگم شمسی کو بھیجتی ہیں کہ پتہ کر کے آؤ زیبا کس حال میں ہے۔ شمسی بھی ڈرتے ڈرتے زیبا کے پاس جاتا ہے۔ زیبا بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ شمسی اسے ہوش میں لاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ زیبا میری بچی کیسی ہے تو؟ شمسی دلاور سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہو شمسی بابا، زیبا درد سے دکھتے سر کو دباتے ہوئے اٹھتی ہے۔
کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ کتنی پیاری اور خوبصورت تھی تو، اور اب کیسے اجڑی اجڑی سی لگ رہی ہے؟ شمسی تعصب سے کہتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں شمسی بابا، فکر مت کریں، زیبا تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے۔ اماں کیوں نہیں آئیں؟ اسے بولو کہ واپس آ جائے، زیبا شمسی سے کہتی ہے۔ جب سے تم نے ان پر حملہ کیا ہے وہ بہت ڈری ہوئی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی جب تک یہ آصف والا معاملہ حل نہیں ہوتا، شمسی زیبا کو بتاتا ہے۔ شمسی بابا تم ہی بتاؤ نا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بس آصف سے محبت کی ہے، اور محبت بھی وہ جو خود اس نے میرے دل میں جگائی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کوئی جن ہے۔ زیبا یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ تو فکر نہ کر میری بچی، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، شمسی تسلی دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شمسی جا کے نگار بیگم کو سب بتاتا ہے۔ نگار بیگم شمسی سے کہتی ہیں کہ کسی اور عامل کا پتہ کرو جو اس کا پکا توڑ نکالے، مجھے میری بچی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ شمسی نگار بیگم کی بات پر سر ہلا دیتا ہے۔ زیبا کوٹھے پر اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، آصف اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ زیبا آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، آصف محبت سے کہتا ہے۔ نہیں آصف، یہ ممکن نہیں ہے، تم اور میں دو الگ الگ مخلوق ہیں، ہمارا ایک ہونا ممکن نہیں، زیبا مضبوط لہجے میں جواب دیتی ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں تمہیں اپناؤں گا، تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ آصف تو جیسے زیبا کو سپنے دکھاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے آصف، بہتر ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، زیبا ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، آصف ضد سے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تمہیں میری لاش کو ہی لے کر جانا پڑے گا، زندہ سلامت میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، زیبا اٹل لہجے میں کہتی ہے اور پاس پڑی چھری اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیتی ہے، اپنے گلے پر پھیر لیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آصف اسے روکتا، چھری زیبا کو کاٹ چکی ہوتی ہے، بھل بھل خون بہتا ہے اور چند لمحوں بعد زیبا بے جان ہو جاتی ہے۔ آصف کی تو دنیا ہی لٹ جاتی ہے، وہ چیخ چیخ کر روتا ہے۔ اس رات کوٹھے سے کوئی آواز نہیں آتی۔ نگار بیگم کو تشویش ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی شمسی کو بھیجتی ہیں، لیکن شمسی جو آ کر بتاتا ہے، نگار بیگم کا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ سسک سسک کر روتی ہے۔ کچھ بھی تھا، اس نے زیبا کو نازوں سے پالا تھا۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نگار بیگم کے دل سے زیبا کی یاد ختم نہیں ہوئی، اور کبھی کبھی اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ زیبا کو اکیلا نہ چھوڑتی تو شاید آج زیبا زندہ ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔